اللہ کے نام کی نظر ماننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نظر ماننی ہے تو کس کی ماننی ہے؟ منت مانگنی ہے تو کس کی مانگنی ہے؟ وجہ کیوں؟ کہ مشکلوں کو لانے والا بھی آسمانوں پہ ہیں، اس کو ہٹانے والا بھی وہی ہے۔ تو اس لیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ جب اللہ نے حسنین کریمین کو صحت دی، انہوں نے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، خاندان کتنا عجیب ہے، لیکن روزہ نہار منہ پانی کے ساتھ رکھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی باہر نکلے کہ چلو کوئی مزدوری تلاش کرتا ہوں۔ ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں جس کا نام شمعون ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یار کچھ اون دے دے کاٹنے کے لیے، نبی کی بیٹی فاطمہ گھر میں بیٹھ کے اس کو کاٹ دے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اون کے 3 گٹھڑے دیے اور کہا کہ جی 3 ٹوپے جو کے بدلے میں یہ اون آپ نے کاٹ لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اون لے کر گھر آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا ہے، کاٹنا شروع کر دیا۔ شام کو 1 گٹھڑی مکمل ہوئی، وہ یہودیوں کو دی اور 1 ٹوپا جو کا وہاں سے لیا۔ حضرت فاطمہ نے پہلے اس کو صاف کیا، پھر چکی کے اندر اس کو پیسا، پھر 5 روٹیاں بنائیں۔ کتنی روٹیاں بنائیں؟ 5 روٹیاں بنائیں۔ 5 روٹیاں بنائیں، ایک اپنے لیے، ایک علی کے لیے، ایک فضہ باندی کے لیے، ایک حسن کے لیے اور ایک حسین کے لیے۔ ہائے ہائے، آج ہم بھی جب افطاری کرتے ہیں تو ہمارے دسترخوان پہ 5 قسم کے کھانے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن یہ نبی کا گھرانہ ہے، دسترخوان لگتا ہے، دسترخوان سامنے لگا، جیسا ہی دسترخوان پہ بیٹھے، افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پہ ایک سائل نے آ کے دستک دی۔ ایک سوال کرنے والے، ایک مانگنے والے نے آ کر دستک دی اور کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے دروازے پہ دستک دے کر وہ سائل کہتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت محمد اطعمونی مما تأکلون اطعمکم اللہ من موائد الجنہ۔ وہ سائل بھی کوئی آج کا سائل نہیں تھا، وہ مانگنے والا بھی رب محمد کی قسم محمد کے زمانے کا مانگنے والا تھا۔ حضرت علی کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے کہ اے محمد کے گھر والو، مجھے کھانا کھلا دو، اس لیے کہ میں مسکین مسلمان مسکین ہوں، تم مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ حضرت علی نظر فاطمہ کی طرف کرتے ہیں، صبح روزہ بھی نہار منہ رکھا ہے، فاطمہ نے اشارہ کیا، ساری روٹی اٹھا کے اس مانگنے والے کو دے دی، خود پھر پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن کا روزہ پھر پانی کے ساتھ رکھا، پھر اسی طرح محنت مزدوری کر کے 5 روٹیاں بنائی۔ پھر جب افطاری کا وقت ہوا، پھر ایک مانگنے والا آیا، اس نے بھی السلام علیکم یا اہل بیت محمد کہا اور کہا کہ میں یتیم ہوں، میرے گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت علی اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ساری روٹی اٹھا کے اس یتیم کو دے دی۔ تیسرا روزہ بھی دوسرا روزہ بھی پانی کے ساتھ افطار کیا، پھر تیسری سحری پانی کے ساتھ کر کے پورا دن کام کیا۔ تیسرے دن پھر جب روٹی تیار کی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، مانگنے والا آیا کہ میں مسلمان ہوں، کافروں نے ہمیں قید کر لیا تھا، میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہیں، آپ کے پاس آل محمد اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دیا جائے۔ حضرت علی اور فاطمہ نے تیسرا روزے کا کھانا بھی اٹھا کے اس سائل کو دے دیا۔ صبح کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی اور فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں،
حسن و حسین کو جب محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بے ساختہ بول اٹھے، ہائے میرے بچوں کی بھوک۔ جب حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو عرشوں پہ بیٹھے رب نے جبرائیل امی سے کہا کہ ذرا جائیے اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو بتائیے کہ علی نے ایسی قربانی دی کہ جس کا صلہ دنیا میں نہیں ملے گا۔ عین یشرب بها المقربون یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا، کہ علی نے قربانی دی اللہ کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو علی کو اللہ رب العزت اس ایک لقمے کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت کا کھانا کھلائے گا اور ان کا لباس بھی جنتی لباس ہوگا۔ ان کو اللہ رب العزت لباس کون سا دے گا اور کھانا کون سا دے گا؟ علی دا نا لے کے دے گا پکا کے چاڑ کے تے آپ من جانا، اے علی دی شان نہیں ہے گا۔ علی نو مننا ہے تے پہلے غریبان دا خیال رکھنا پوشیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے یہاں ہمیں ایک اور سبق بھی ملا کہ علی کا مقام یہ ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اپنے آپ پر دوسروں کو۔ اس لیے تو جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بیعت ہوئی تو ابتدا میں حضرت علی اور حضرت زبیر ناراض ہو گئے تھے۔ بعد میں ابو بکر صدیق نے جب ان کو بلایا تو کہا کہ جی آپ نے بیعت نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نے صرف بیعت اس لیے نہیں کی کہ آپ نے مشورے کے اندر ہمیں بلایا نہیں تھا، وگرنہ علی کو خلافت، امامت، سعادت، سیاست کی کوئی بھی شوق، علی خلیفہ بننا بھی نہیں چاہتا۔ تو علی نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ علی کو اگر ماننا ہے تو اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا پڑے، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا پڑے گی۔ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ علی سے محبت ایمان ہے، علی سے محبت ایقان ہے، علی سے محبت احسان ہے، علی سے محبت میری جان ہے، علی میرا پہچان ہے، علی معیاروں کے اندر اعلیٰ معیار ہے، علی ایک اعلیٰ کردار ہے، کرداروں میں پھر علی جو ہے یہ اتنا اعلیٰ کردار ہے کہ جس کی مثال نہیں۔